بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہرے کی چمک میں شرم کی لالی اس کے سراپے کو چار چاند لگا رہی تھی۔ برقعے اور سفید داری دار چادر میں لپیٹی یہ معصوم کلی کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ شرم سے جھکی سیاہ پلکوں کی جالر اور سفید نورانی چہرہ کسی بھی نوجوان کی دھڑکنوں کو منتشر کرنے کے لیے کافی تھا۔ امی اور آنٹی جمیلہ برآمدے میں محو گفتگو تھی جب عائشہ کو بابا نے چائے لانے کے لیے بیٹھک میں بلا بھیجا۔ تشتری میں چائے کے ساتھ پکوڑے اور بسکٹ چائے اور جانے کی ٹھان لی۔ اوپر سے رقیہ زینب کی چہر مگویاں اس کا سانس پھلا رہی تھی۔ تم دونوں ادھر ہی بیٹھو اور میری واپسی تک ادھر سے نہیں ہلنا، سبھی تم دونوں۔ آپ ہی ہماری فکر نہ کریں، اپنی خیر منائیں، مجھے ذرا واپس آنے دو پھر دیکھنا۔ چھوٹی سی بیٹھک میں 4 پلاسٹک کی کرسیاں اور ایک پلاسٹک کی میز کے علاوہ ایک کونے میں چارپائی بچھی تھی جس پہ نہایت مہارت سے کڑھی چادر بچھی تھی اور پھر چارپائی کے نیچے امی کی سلائی مشین کو ڈھانپا ہوا تھا۔ تشتری تھامے وہ دھیرے سے اندر داخل ہوئی اور ہلکے سے سلام بولا جس کا بمشکل بابا ہی سن پائے۔ بابا نے چائے انڈیلنے کا حکم صادر کیا۔ کامتی ہاتھوں کے ساتھ چائے انڈلتے نظر فوجی صاحب کے جوتوں پہ گئی۔ دل میں سوچا اتنے بڑے پاؤں، اس بندے کا ایک جوتا پڑے تو بندہ 10 میل دور گرے۔ عائشہ اندر ہی اندر سوالات کے جواب خود ہی دے رہی تھی۔ عائشہ کا حسین سراپا کیپٹن مغیث کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کیے جا رہا تھا۔ عائشہ کو تو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ ایک دفعہ نظر اٹھانے کی کوشش کی لیکن مغیث کی والہانہ نگاہوں کی تاب نہ لا سکی تو فوراً نظر کو جھکا لیا۔ بابا نے مغیث کو مخاطب کرتے بولا، آپ نے کوئی پوچھنا ہے تو عائشہ سے پوچھ سکتے ہیں۔ عائشہ کی جان پہ بان رہی تھی، پہلے ہی اوپر کا سانس اوپر تھا اور پھر سوال و جواب کا سلسلہ یا اللہ تو ہی آسانی کا دل ہی دل میں ورد کیے جا رہی تھی۔ انکل مجھے تو کچھ خاص نہیں پوچھنا ان سے، بس یہی کہ ان کو میرے مختلف علاقوں میں تبادلے سے کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا، میرا مطلب ہے آپ لوگوں سے دوری کا۔ مغیث نے سوالی نظروں سے عائشہ کے چہرے کو اپنے حصار میں لے لیا۔ عائشہ نے فوراً گردن نفی میں ہلا دی۔ عائشہ آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں مغیث سے۔ جی نہیں، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا، بڑی مشکل سے گلے سے آواز نکالے۔ شک شک کر کے بابا نے اس کو واپسی کا عندیہ سنایا۔ باہر نکلتے ہی اس نے لمبی سانس کھینچی۔ وہی کمینے ظہیر، تجھے کتنے دنوں سے فون کر رہا ہوں تو فون کیوں نہیں اٹھاتا؟ کدھر تھا؟ نہیں یار بس ادھر ہی تھا، بس اس دن پارٹی سے رات واپسی پر ڈیڈ نے دھر لیا، آؤ دیکھنا تو بس کچھ پوچھنا یار، صرف مارا نہیں ہے، باقی کسر نہیں چھوڑی۔ ظہیر افسردہ دل کے ساتھ عبداللہ کو اپنا دکھڑا سنا رہا تھا۔ کوئی نہیں یار، تو دل کیوں جلاتا، یہ آنی جانی بات ہے۔ عبداللہ نے وقتی طور پر تسلی دی، نہیں یار ابھی تو مجھے اپنے ساتھ آفس آنے کو کہا ہے اور پھر چاروں ناچار جانا پڑ رہا ہے اور واپسی پہ اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اچھا تو سنا کیا ہو رہا ہے آج کل، کس کے ساتھ نئی دوستی چل رہی ہے؟ ظہیر نے پوچھا۔ کوئی ایک دو تو پوچھو، ابھی تو نام بھی یاد نہیں رہتے۔ وہ یاد ہے پارٹی والی رات سمیرا جس کو ہم نے گھر واپسی پہ لفٹ دی تھی، وہ بڑے میسیج بھیج رہی ہے، ملنے کا بھی بہت اصرار ہے اس کا، کسی دن چلتے ہیں اسے ملنے۔ ہاں ٹھیک ہے یار، ظہیر نے ہمیں بھری۔ اوے چھٹی کب ہے تجھے؟ عبداللہ نے پوچھا۔ او یار ابھی 4 دن ہی تو ہوئے ہیں۔ جاتے ہوئے چھٹی کا پوچھا تو ڈیڈ نے میری درخت بنا دینی ہے۔ عبداللہ یار تو بڑا بھائی کا چہتا ہے، سر پہ نہ والدین ہیں جو پوچھ تاچھ کریں اور بڑے بھائی نے انگلی پہ چھالے کی طرح رکھا ہوا ہے، جتنی مرضی آوارہ گردی کر لے، تجھے تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ اور جب میرے ابا حضور ہیں ہر وقت ان کی کڑی نظریں میرے تعاقب کرتی ہیں، بس اب اتنا غمگین نہ ہو جیسے تو کبھی باہر گیا ہی نہیں ہے۔ عبداللہ نے خری سنا دی۔ میرے پاس کوئی شکایت کا موقع ہی نہیں ملتا، میرے ہر وقت ٹاپ نمبر جو ہوتے ہیں لالے، جوانی میں ادھر ادھر تھوڑی بہت مستی تو چلتی ہے میرے یار۔ عبداللہ بولا، خیر چل تو دل نہ جلا، تیرے غم کا بھی مداوع کرتے ہیں۔ عائشہ میری بچی، وہ لوگ تو کافی مطمئن ہو گئے ہیں اور بولا ہے استخارہ کے بعد بات پکی کریں گے انشاءاللہ۔ امی بابا رات کو اپنی لاڈلی سے مشورہ کر رہے تھے، اگر کوئی اعتراض ہے تو بتا دو، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ نہیں بابا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے کر گزریں۔ کیپٹن مغیث تو پہلی نظر میں دل میں گھر کر چکے تھے۔ عائشہ کے دل نے انگڑائی لی، شاید یہی ہے وہ شخص جس کو میرے دل کا بادشاہ بننا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد صلاۃ الاستخارہ ادا کی اور ساتھ ہی دعاؤں کا لاب متناہی سلسلہ جو اس کا روز کا معمول تھا۔ آہستہ آہستہ سورج کی کرنیں اپنی تپش لا رہی تھی۔ فوراً پراٹھوں کے لیے تازہ آٹا گوندھا اور ساتھ چائے بھی چڑھا دی۔ امی صاحب کو بلائیں، ناشتے کے لیے مجھے دیر ہو رہی ہے، ابھی ٹیوشن کے لیے بھی نکلنا ہے۔ عائشہ میری گڑیا آج تو آپ کو اکیلا جانا پڑے گا، میں واپسی پہ آپ کو لینے آؤں گی انشاءاللہ۔ ابھی ایک سوٹ مکمل کر کے پہنچانا ہے، تیرے بابا کے ہاتھ ٹھیک؟
ٹھیک ہے امی، آپ پریشان نہ ہوں، وہ حجاب نقاب پہنتے ہوئے بولی۔ بچوں کے گھر قریب ہی تھی کہ پیچھے سے ٹائر کی چرچراہٹ سنائی دی۔ مڑ کے دیکھا ہی تھا